تو یار آج ایک بار پھر ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے کہ کیا انڈیا دوبارہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے یا پھر اسرائیل جیسے دور بیٹھا ہوا ملک بھی پاکستان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ یہ سوال صرف عوام تک محدود نہیں ہے بلکہ ایکسپرٹ انالیسسٹ اور ڈیفنس سرکل میں بھی اس پر کافی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے۔ آج ہم اس پوری سچویشن کو سمپل اور لاجیکل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے بنا کسی ہائپ کے، صرف فیکٹس کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل کے میسائل کیپیبلٹی کی۔ اسرائیل کا جو میسائل پروگرام ہے وہ جیریکو سیریز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ورژن تھا جیریکو 1 جس کی رینج تقریباً 500 کلومیٹر کے قریب بتائی جاتی تھی۔ یہ زیادہ تر ریجنل ڈیفنس کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے جیریکو 2 جو کافی ایڈوانس ہے اور اس کی رینج لگ بھگ 3500 کلومیٹر تک مانی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ریجن سے باہر بھی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اور پھر آتا ہے جیریکو 3 جسے اسرائیل خود گیم چینجر کہتا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس کی رینج 11,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کلیم صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل ٹیکنیکلی دنیا کے بہت دور ٹارگٹ تک اپنی ریچ رکھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسرائیل پاکستان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ تھیوری کے لیول پر کہہ سکتے ہیں ہاں، لیکن اگر ہم صرف رینج دیکھیں تو ممکن تقریباً ہو سکتا ہے، لیکن ریئلٹی صرف رینج پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ میسائل چلانا کوئی ویڈیو گیم نہیں ہوتا جہاں آپ نے بٹن دبایا اور ٹارگٹ ہٹ ہو۔ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹس ہوتے ہیں: جیوگرافی، فلائٹ پاتھ، ایئر ڈیفنس سسٹم، سیٹلائٹ ڈیٹیکشن اور سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیسیژن۔ اب پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کا جو میسائل پروگرام ہے وہ زیادہ تر شاہین سیریز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے شاہین 1 جس کی رینج لگ بھگ 750 کلومیٹر ہے۔ یہ شارٹ ٹو میڈیم رینج کے ٹارگٹس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں شاہین 2 جس کی رینج تقریباً 1500 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ہے شاہین 3 جس کی رینج تقریباً 2700 کلومیٹر ہے۔ اس میسائل کو اسپیشلی اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پاکستان اپنے دور کے ٹارگٹ کو بھی افیکٹولی کور کر سکے۔ لیکن یہاں ایک انٹرسٹنگ بات ہے۔ کچھ ڈیفنس ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسا سسٹم بھی ہو سکتا ہے جو پبلکلی ڈسکلوز نہیں کیا گیا۔ یہ چیز دنیا کی کئی ملکوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر کیپیبلٹی اوپنلی شیئر نہیں کی جاتی اور اصل پاور کبھی کبھی اس چیز میں ہوتی ہے جو دوسروں کو پتہ ہی نہ ہو۔ اب اصل بات سمجھنے والی ہے۔ لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مسائل ہے تو وہ کہیں بھی مار سکتا ہے، لیکن ریئلٹی اس سے کافی زیادہ کمپلیکس ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس گاڑی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا کے ہر کونے میں بنا رکاوٹ کے ڈرائیو کرے۔ بیچ میں روڈز، بارڈرز، رولز اور آبسٹیکلز ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میسائل سسٹم بھی کام کرتا ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان صرف ڈسٹنس کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بیچ میں کئی ملک آتے ہیں۔ میسائل کا فلائٹ پاتھ ان کنٹریز کے ایئر سپیس کے اوپر سے گزرتا ہے۔ یہ کنٹریز اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ڈائریکٹ اسٹرائک اتنا سمپل نہیں ہوتا۔ آج کا ماڈرن وارفیئر میں صرف ایک نہیں بلکہ ڈیفنس بھی ایکولی امپورٹنٹ۔ کنٹریز کے پاس اینٹی میسائل سسٹم ہوتے ہیں جو انکمنگ میسائل کو ڈیٹیکٹ کر کے انہیں ڈسٹروائے کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ میسائل ہے تو ہٹ ضرور کرے گا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈیسیژن میکنگ۔ کوئی بھی نیوکلیئر یا لانگ رینج میسائل اسٹرائک صرف ملٹری کا ڈیسیژن نہیں ہوتا، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا سب سے بڑا ڈیسیژن اور ایسا ڈیسیژن لینے کا مطلب ہوتا ہے فل سکیل وار کا رسک لینا، اور ماڈرن ورلڈ میں فل سکیل وار کا مطلب ہوتا ہے گلوبل کنسیکوینسز، اکنامک کولیپس اور انٹرنیشنل رسپانس۔ اس لیے کوئی بھی کنٹری بنا سوچے سمجھے ایسا سٹیپ نہیں لیتی۔ پاکستان کی جیوگرافیکل پوزیشن بہت یونیک ہے۔ یہ ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کے بیچ ایک برج کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان صرف ایک کنٹری نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ہب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ گلوبل لیول پر بھی جاتا ہے۔ پاکستان کی اسٹرینتھ صرف مسائل یا ویپنز میں نہیں ہے، اصل اسٹرینتھ ہوتی ہے اسٹریٹجی، ڈیٹرنس اور ڈیسیژن میکنگ میں۔ سب سے امپورٹنٹ ہے ڈیٹرنس کا کنسیپٹ۔ ڈیٹرنس کا مطلب ہوتا ہے آپ اٹیک نہ کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سامنے والا جواب دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نیوکلیئر پاورز کے درمیان ڈائریکٹ وار بہت ریئر ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں فائنل ریئلٹی چیک کی طرف۔ کیا اسرائیل پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے؟ تھیوریٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ممکن ضرور ہے۔ تو کیا پاکستان اسرائیل تک ریچ کر سکتا ہے؟ لمیٹڈ لیول پر، لیکن ڈیپینڈ آن ملٹیپل فیکٹرز۔ لیکن کیا یہ ریئلسٹکلی ہوگا؟ بہت مشکل ہے یار، کیونکہ ماڈرن وارفیئر صرف ویپنز کی گیم نہیں ہے، یہ پولیٹکس، اسٹریٹجی اور گلوبل بیلنس کا گیم ہے۔ آج کے دور میں کوئی بھی بڑا کنفلکٹ صرف 2 ملکوں تک محدود نہیں رہتا۔ اگر پاکستان جیسا نیوکلیئر اسٹیٹ کسی کنفلکٹ میں انوالو ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا پر ہوتا ہے۔
اس لیے ایسے ڈیسیجنس کو ایموشنلی نہیں بلکہ لاجیکلی نظر سے دیکھنا بہت زیادہ ضروری بھی ہے. تو امید ہے یار آپ کو یہ والی ویڈیو میری کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی. امید ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے, چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گے. آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دے سکتے ہیں. میں لازمی کوشش کروں گا کہ ہر جو ہے کمنٹ اس کا رپلائی دوں. باقی امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اب نئی ویڈیو میں جلد ہم ملیں گے. تب تک مجھے دعا میں یاد رکھیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.